رشیا کے سائنسدانوں نے یہ چیز دریافت کی کہ زلزلہ آئے، طوفان آئے، سیلاب آئے، چیونٹیوں کو بہت پہلے سے خبر ہو جاتی ہے، اور اگر چیونٹیاں بل تبدیل کر رہی ہوں تو سمجھو کچھ حادثہ ہونے والا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے اتنے 100 میل دور سے نہ صرف ان چیونٹیوں کی آواز سنی بلکہ آپ مسکرا پڑے، کہا لگا دیا کہ یہ اپنے آپ کو اتنی ہوشیار سمجھتی ہے اور ہمیں سمجھتی ہے کہ ہمیں خبر ہی نہ ہو۔ جب اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا ہے تو پھر بھی یہ ہو سکتا ہے کہ بندہ اللہ سے کٹ جائے، نعمتیں چھینتا ہے پھر بھی یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ سے کٹ جائے۔ ایوب علیہ السلام سے چھینی تو وہ نہیں ہٹے تو اللہ نے فرمایا نعم العبد انہ اواب، وہ بہت پیارے بندے تھے اور بار بار اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کو نعمتیں دے کر آزمایا اور ثابت ہوا کہ کوئی بھی نعمت ان کو اللہ کے سے ہٹا نہیں سکتی ہے۔ جو اللہ کے ساتھ تعلق ہے وہ سب سے پہلے ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہی من و ان 100% وہی الفاظ ان کے بارے میں استعمال کیے، نعم العبد انہ اواب۔ کتنے خوبصورت انسان تھے، بار بار جھکنے والے تھے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ دولت بھی بری نہیں ہوتی، غربت بھی بری نہیں ہوتی۔ دولت یا غربت ہمارے اندر جو سوچ پیدا کرتی ہے وہ بری ہوتی ہے۔ کچھ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ کہ یہ امیروں کو اللہ نے اتنا عطا فرمایا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور اللہ ان کے مراتب بلند کرتا ہے، تو ہمارے پاس مال نہیں ہے، ہم وہ مقام کیسے پا سکتے ہیں جو یہ زکوٰۃ دے کر، صدقات دے کر، خیرات دے کر حاصل کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اوراد ان کو بتائے اور میں تم یہ پڑھ لیا کرو تم ان کے برابر ہو جاؤ گے۔ کچھ دنوں کے بعد وہ دوبارہ آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ وہ امیروں نے سنا ہے انہوں نے بھی پڑھنے شروع کر دیے ہیں۔ آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جس کو وہ عطا کرتا ہے۔ تو آپ پڑھیں، وہ پڑھتے ہیں تو وہ بھی پڑھیں، ان کو منع تو نہیں کیا جا سکتا کہ آپ اللہ کا ذکر نہ کریں، لیکن بڑے خطرات ہیں اس میں۔ اللہ تعالیٰ نے نہ دولت کو برا کہا ہے نہ غربت کو برا کہا ہے، اور دو بہت ہی بڑی مثالیں جس جیسی مثالیں کہیں بھی آپ کو نہیں ملیں گی دنیا میں، دو انسانوں کی مثالیں اور بہت بڑے انسانوں کی، بہت ہی بڑے انسانوں، بہت ہی زیادہ بڑے انسانوں کی مثالیں دونوں۔ ایک ہے سیدنا حضرت ایوب علی نبینا و علیہ السلام، ان کا ذکر فرمایا۔ آپ جانتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتیں چھین لیں ان سے، بے شمار چیزوں کے وہ مالک تھے، چھین لیں، اور اللہ کو بہت یاد کرتے تھے۔ بہت فرشتوں نے سمجھا کہ شاید یہ نعمتوں کی وجہ سے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ نے ساری نعمتیں چھین لی، ایون کہ اولاد جو ہے وہ بھی اللہ کے پاس چلی گئی، اللہ کی مہمان ہو گئی۔ آخر صحت رہ گئی تھی وہ بھی جانے لگی، وہ بھی جب جناب حتیٰ کہ جسم جو ہے وہ بھی بہت ہی زیادہ ضعیف و نزار ہو گیا۔ تو اس عالم میں بھی جو اللہ کے ساتھ ان کا تعلق تھا وہ کمزور نہیں ہوا۔ اب یہ سائیڈ ایفیکٹ سے بچنا ہے، یہ میں عرض کر رہا ہوں
کہ غربت کا سائیڈ ایفیکٹ یہ ہو سکتا ہے کہ بندہ اللہ سے گلے شکوے کرنے لگ جائے اور اللہ کے شکر سے غافل ہو جائے اور اللہ کے ذکر کو فراموش کر دے۔ ایسا نہیں ہوا۔ حضرت ایوب علیہ السلام پر کسی بھی آزمائش کا جو سائیڈ ایفیکٹ ہے وہ نہیں، یعنی غم آتے گئے، ٹکراتے گئے، ناکام ہوتے گئے، آخری نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نعم العبد، بہترین انسان ہے، انہ اواب، بار بار اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ اب یہ ایک ایسی ہستی کی مثال ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت سے خود اپنے دوست ہیں اور ان کو محروم کر کے ہمیں دکھانے کے لیے، فرشتوں کو دکھانے کے لیے اللہ نے ہر نعمت سے محروم کر دیا۔ اور جب سرے منہ بھی ان کے پائے استقامت میں لغزش نہیں آئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نعم العبد انہ اواب، بہترین بندے ہیں، بار بار جھکنے والے۔ اب دوسری ہستی کی طرف آ جائیے، یہاں مکمل غربت اور وہاں مکمل عمارت، ایسا نقشہ جو کائنات نے کبھی بھی، یہ ہمارے طلوع ہونے والے سورج نے کبھی بھی زمین پر یہ نقشہ نہیں دیکھا کہ جتنی بڑی حکومت سیدنا حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی تھی، کہ ہوائیں بھی، فضائیں بھی، جمادات بھی، نباتات بھی، حیوانات بھی، حشرات بھی، انسان بھی، جن بھی، سب آپ کے مطیع کر دیے، حتیٰ کہ شیاطین بھی۔ اور یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ شیطانوں کو کہتے تھے ادھر آؤ، آگے غوطہ لگاؤ، غوطہ لگایا، وہاں سے موتی نکال کے لاؤ مجھے دو، اور وہ موتی نکال کے دیتے لاتے تھے۔ جیسے حکومت اللہ جب دے دے نا اس کی شان ہی الگ ہوتی ہے۔ یہ شیطانوں کا تھا، شیطانوں کا مسئلہ، شیطانوں کے ساتھ آپ کا یہ سلوک تھا۔ یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے ان الفاظ میں کہ شیطانوں کو غواصی کرواتے تھے اور وہ موتی نکال کے ان کے لیے لاتے تھے، اور میل ہا میل تک تو ان کا تخت تھا جو ہوا میں اڑتا تھا، اس کے اوپر ہی گھوڑوں کے استبل بھی ہیں، پرندوں کے جناب ڈیرے بھی ہیں، اور فوج جو ہے وہ طرح طرح کی اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ اڑ رہی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا ذہن عطا فرمایا ہے کہ ایسے اب بہت سارے واقعات ہیں جو حیران کر دینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو پرندوں کی بولیاں سکھا دیں، اس میں ڈھیر سارے واقعات آ جاتے ہیں، حتیٰ کہ حشرات کی بولیاں سکھا دیں۔ حشرات سمجھتے ہیں نا، یہ 6 ٹانگوں والے جو جانور ہوتے ہیں، ان میں چیونٹیاں بھی آتی ہیں، چیونٹیاں جن کو ہم اپنے چلتے ہوئے نظر بھی نہیں آتی، پاؤں کے طرح روندی جاتی ہیں بعض اوقات، اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کیا مخلوق ہے جس کا ہمارے ہاں ہمارے فہم کے مطابق اس کو کوئی وقت ہی نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بڑا باکمال ان کو بنایا ہے۔ آج سائنس یہ بتاتی ہے کہ چیونٹی اگر ایک دانے کو، آپ کو پتہ ہے گرمیوں کا موسم ہوتا ہے، اب دور اندیشی ہے نا یہ کہ وقت سے پہلے سوچنا، گرمیوں کا موسم ہوتا ہے، سردیاں آنی ہیں، سردیوں میں باہر نکلیں گے تو ویسے سردی سے مر جائیں گے، تو گرمیوں میں وہ مسلسل اپنا ذخیرہ کرتی رہتی ہیں خوراک کا۔ اب وہ دانہ جب لے کے چلتی ہیں نا، مثلا گندم کا دانہ ہے، اب ڈائی کارٹس اگر آپ نے پڑھے ہیں سائنس تو پھر آپ کو جلدی سمجھ آ جائے گی، مونو کارٹس اور ڈائی کارٹس۔ تو
وہ کیا کرتی ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ گندم کا یا کسی بھی چیز کا خوراک کا دانہ جو ہے اگر زمین کے اندر ہو اور اس کو مناسب ماحول مل جائے تو وہ درخت میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہ چیز ان کو اللہ تعالیٰ نے ودیت فرمائی ہے اور دور اندیشی عطا فرمائی ہے۔ ہمیں آج پتہ چل رہا ہے، ان کو جب سے یہ کائنات بنی ہے ان کو بنایا اللہ نے، سکھا دیا ہے، پڑھا دیا ہے، تمام علوم ان کو عطا فرما دیے۔ وہ کیا کرتی ہیں کہ دانے کو لے کے جاتی ہیں، ان کو پہلے 2 حصوں میں تقسیم کرتی ہیں، پھر محفوظ کرتی ہیں، 2 ٹکڑے کرتی ہیں، پھر محفوظ کرتی ہیں۔ اب جیسا مرضی موسم آئے وہ اگ نہیں سکتا ہے، کیونکہ اس کا جو بیج ہے اس کو توڑ دیا گیا ہے۔ آپ سمجھ گئے بات؟ لیکن اس سے بھی حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ان دانوں میں سے ایک دانہ ایسا ہے جس کو دھنیا کہتے ہیں۔ دھنیا ایسا بیج ہے کہ اس کو آدھا کر کے آپ بو دیں پھر بھی یہ اگ پڑتا ہے۔ اس کو 2 حصوں میں چیونٹیاں تقسیم نہیں کرتی، اس کو 4 حصوں میں تقسیم کرتی ہیں۔ ہمیں سائنس آج بتا رہی ہے کہ اس کے چوتھے حصے جب تک اس کے 4 حصے نہ کیے جائیں یہ اگ سکتا ہے۔ 2 کر دیے جائیں گے تو پھر بھی اس میں نمو کی قوت پائی جاتی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ اس کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیتی ہیں، اب وہ نہیں اگ سکتا ہے۔ یہ چیونٹی ہے، اور ہمیں اپنے اوپر بڑا گمان ہے، جو ہی ذرا شعور اندر آتا ہے ہم چیلنج کرنے شروع ہو جاتے ہیں، اللہ کو چیلنج کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں۔ تو چیونٹی کے اندر اب دوست پوچھتے ہیں یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ جانور ہوتے ہیں طرح طرح کے، ابھی کل مجھے بتا رہے تھے شاہ صاحب کے، وہ جو شاہین ہے وہ اپنے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے اور پھر نئے سرے سے اس کے پر اگاتے ہیں، کیسے اپنی چونچ توڑتا ہے۔ اس طرح ہر جانور کا ایک لائف سٹائل ہے نا۔ ہم اپنے بچے کو 2 سال سکھاتے رہتے ہیں، پھر جا کے وہ ہم سے ہم کلام ہوتا ہے۔ مرغی کا بچہ جو ہے وہ انڈے سے باہر نکلتا ہے اور ماں سے گفتگو شروع کر دیتا ہے، بس ایک انگڑائی لیتا ہے اور اس کے بعد اس کی چوں چوں وہ سمجھ رہے ہیں، اس کی کڑ کڑ وہ سمجھ، دونوں آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ اب یہ کیا ہوا کہ اتنا سارا علم کہ تو نے کیسے جینا ہے، کیسے کھانا ہے، کیسے پینا ہے، کیسے بولنا ہے، کیسے گفتگو کرنی ہے، یہ کیسے اس کو آگے جو ہمارے بچے کو کئی سالوں میں آتی ہے جا کے، اس کو اللہ نے بیان کیا ہے۔ یہ ہے وحی، کیا ہے؟ لیکن وحی کا نام آتے ہی آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں توہین کر رہا ہوں کہ پھر سے وحی آ رہی ہے اور عالم میں وحی آ رہی ہے۔ یہ وحی کی قسمیں ہیں جو اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی ہیں۔ ایک ہوتی ہے وحی اشارت، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کی طرف وحی کی۔ اب مسئلہ کیا تھا کہ پوری قوم میں سے کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا تھا، یہ فرعون کے دشمن قوم تھی نا، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، تو ان میں کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو ان کو پیدا ہوتے ہی قتل کر دیا جاتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ہر فرعون کا علاج تو رکھا ہوتا ہے۔ اب والدہ صاحبہ کو تشویش ہوئی کہ میں کیا کروں، میرے بچے کو تو وہ مار دے گا ظالم۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی۔ اللہ تعالیٰ تو نبیوں کی طرف وحی کرتا ہے، وہ بھی وحی ہوتی ہے، لیکن یہاں اشارہ کیا، ان کے دل میں بات ڈالی
جس کو وحی قرار دیا. اس کو کہتے ہیں وحی اشارت. کیا کہتے ہیں؟ کہ آپ کیا کریں، آپ پریشان نہیں ہونا، گھبرانا نہیں ہے. ہم اس کی حفاظت کریں گے آپ کے بچے کی. آپ نے اگر زیادہ مسئلہ ہونا تو آپ نے ایک صندوق لینا ہے، اس میں بچے کو ڈالنا ہے اور اس کو دریا کے سپرد کر دینا ہے. اب عقل کیا کہتی ہے کہ ایسا کریں گے تو کیا وہ بچہ نہیں بھی مرنا تو پھر بھی مرے گا، عام طور پہ تو ایسا ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے پریشان نہیں ہونا، اس کو واپس تجھے لوٹائیں گے بھی اور اس کو نبوت بھی عطا کریں گے. اور انہوں نے ایسا کر دیا، اور جو اللہ نے فرمایا تھا وہ ہوا. اب فرمایا اوحا ربک الی النحل، تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی. اب شہد بنانے کا جو عمل ہے، اللہ 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 اللہ، کوئی دنیا میں آج تک مشین ایجاد نہیں ہوئی جو شہد بنا سکے. اور شہد کے بارے میں اللہ نے فرمایا فی شفاء للناس، کہ تمام انسانیت کے لیے اس میں شفا ہے. اور آج کی سائنس یہ بتاتی ہے، پہلے احرام مصر وہاں سے کچھ خوراکیں نکالی گئیں، اس میں شہد بھی موجود تھا. ہر چیز خراب ہو چکی تھی، شہد خراب نہیں ہوا تھا. لیکن آج اس سے بھی بڑے تجربات کے بعد وہ کھل مکھلا کہہ رہے ہیں کہ شہد ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے جتنے ہزار سال مرضی گزر جائیں، جب تک خود اس کو ہم پولیوٹ نہیں کریں گے یہ خراب نہیں ہوگا. یہ ایسی چیز ہے. البتہ یہ ایسی بہترین دوا ہے کہ ہر بیماری کا علاج، جل جانے کا علاج، جلد کا علاج، اندرونی نظاموں کا علاج، اس کے اوپر بڑی تحقیقات ہو رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ بنانا کیسے ہے. وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی. اب یہ وحی، وہ شہد کی مکھی کوئی نبی ہے معاذ اللہ؟ بولے نا. تو یہ اس وحی کو وحی اشارت بھی نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں وحی جبلت. کیا کہتے ہیں؟ وحی جبلت. بس اللہ کیا کن کہتا ہے اور سارا علم اس کے اندر بھر جاتا ہے. اب شہد کی مکھی کے طرف جس طرح وحی کی اور سب کچھ اس کو آ گیا. اب کسی دن اگر صرف شہد کا مکھی موضوع ہونا اور ہم 10-12 گھنٹے بیٹھے رہیں تو اس کی میں آپ کو ایسی ایسی باتیں بتاؤں کہ آپ حیران ہو جائیں کہ یہ چیزیں تو ہم بھی نہیں کر سکتے جو کچھ وہ کرتی ہے، اور اس طرح ہم بھی نہیں سوچ سکتے جس اجتماعیت کے ساتھ وہ سوچتی ہے اور فیصلے کرتی ہے اور عمل کرتی ہے اور متحد ہو کر وہ اپنے کام میں کس قدر مگن ہوتی ہے. اسی طرح سے میں چونٹی کی مثال دے رہا تھا کہ اس کو کس نے بتایا کہ دانے کو 2 حصوں میں توڑ کے پھر محفوظ کرنا ہے، اور اگر دانہ ہو دھنیے کا تو اس کو کتنے حصوں میں تقسیم کرنا ہے؟ 4 حصوں میں. اب اس کو سکھایا کسی نے نہیں ہے. وہ تو ہو سکتا ہے کہ یعنی ماں مر گئی ہوتا ہے نا ایسے، وہ بیچاری ہو جناب آتے جاتے. اب ان کی جو ملکہ ہوتی ہے وہ ان کی تربیت نہیں کرتی ہے، اس کا کام صرف بچے دینا ہوتا ہے. اور جو پیدا ہوتی ہے اس کو سارا کچھ آتا ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. وہ جبلت ہے، اور جبلت بہت بڑی چیز ہے. یہ ہے وہی جبلت. اب انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور اضافی چیز عطا فرمائی کہ چونکہ اس کے اوپر ایک ذمہ داری اختیار کی بھی. اب کسی چیز کو اختیار ہی نہیں ہے، جبلت میں پابند کر دیا اور جبلت پوری کی پوری سکھا دی. اس جبلت کی نفی نہیں کر سکتی ہیں. آپ سمجھ آ گئی بات کی کہ اب آپ دیکھیں کہ ان کو اپنی جان کی پرواہ نہیں ہوتی، وہ لائن بنا کے چل رہی ہیں. اب لائن بنانا کس نے سکھایا؟ چیونٹیاں.
چل رہی ہیں نا، اور لیکن انہوں نے چلنا ہے، کوئی مر گئی ہے تو مر جائے، اس کا بھی اس نے علاج کرنا ہے، وہ جس کو آج کل کہتے ہیں فزیو تھراپی، ان کو فزیو تھراپی بھی آتی ہے، مرنے تک وہ اس کا ساتھ دیتی ہیں، پھر مرنے پر وہ افسوس کا اظہار کرتی ہیں، پھر اپنے اپنے سفر پر روانہ ہو جاتی ہیں، اپنی اگلا مرحلہ جو ہے اس کے کام کی۔ اب بات پھر مکھی موضوع بن جائے گا، یا وہ شہد کی مکھی یا پھر چیونٹی۔ بتا میں یہ رہا تھا کہ سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے آزمایا پیسے، بہت دولت دے کر، بہت زیادہ، بہت بڑی حکومت، طاقت، پاور، جس جیسی پاور دعا مانگی تھی نا اللہ سے، اور جب وہ سنتے ہیں تو پھر سن لیتے ہیں۔ مولا ایسی حکومت عطا فرمایا جو مجھ سے پہلے بھی میرے بعد بھی کسی کو نہ ملی ہو، تو اللہ تعالیٰ نے دے دی۔ اب ہر چیز پر حکومت ہے، تخت پر سوار جا رہے ہیں، اور آگے اب تفاسیر میں تو یہ لکھا ہے کہ کئی سو میل دور ایک وادی تھی، وادی النمل، قرآن میں اس کا نام آیا ہے، چیونٹیوں کی وادی۔ اس میں دو جو ملکہ ہے ان کی چیونٹیوں کی، قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یختمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ اے چیونٹیوں، بلوں میں داخل ہو جاؤ۔ اب ملکہ ان کو کہہ رہی ہے ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں کچل کے گزر جائے، تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ تفسیروں میں لکھا ہے، یہ قرآن پاک میں کے الفاظ، یہ تفسیر کے نہیں ہیں، تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ اس وقت وہ کئی سو میل کے فاصلے پر ابھی لشکر تھا، اور یہ چیز، یہ سائنس کے، یہ رشیا کے سائنسدانوں نے یہ چیز دریافت کی کہ زلزلہ آئے، طوفان آئے، سیلاب آئے، چیونٹیوں کو بہت پہلے سے خبر ہو جاتی ہے، اور اگر چیونٹیاں بل تبدیل کر رہی ہوں تو سمجھو کچھ حادثہ ہونے والا ہے۔ یہ انہوں نے دریافت کیا ہے، یہ تصدیق ہو رہی ہے، قرآن پاک کی سائنس تصدیق کر رہی ہے۔ تو اب کتنے سو میل کے فاصلے پر ہے حضرت سلیمان کا لشکر، اور ملکہ ان کو بتا رہی ہے کہ تم خطرے میں ہو، لیکن کہ ایک طرفہ ہو تو مزہ نہیں آتا نا بات کا۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، سلیمان علیہ السلام نے اتنے 100 میل دور سے نہ صرف ان چیونٹیوں کی آواز سنی، بلکہ آپ مسکرا پڑے۔ کیا لگا دیا کہ یہ اپنے آپ کو اتنی ہوشیار سمجھتی ہے، اور ہمیں سمجھتی ہے کہ ہمیں خبر ہی نہ ہو۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ وہ عملہ یہ شرون، ان کو پتہ ہی نہ چلے، یعنی اپنے مجھے پتہ چل گیا کہ سلیمان آ رہا ہے، لشکر آ رہے ہیں ان کے، آپ تشریف لا رہے ہیں۔ چیونٹی یعنی ایک طرف اس کا نالج دیکھیں، دوسرے سلیمان علیہ السلام کو دیکھیں۔ اب اتنی بڑی حکومت دے کے بھی آزمائش ہو رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے خوب آزمانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ اتنی ساری نعمتیں دیں، اللہ سے کوئی نعمت بھی ان کو دور نہیں کر سکتی۔ اب جب اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا ہے تو پھر بھی یہ ہو سکتا ہے کہ بندہ اللہ سے کٹ جائے، نعمتیں چھینتا ہے پھر بھی یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ سے کٹ جائے۔ ایوب علیہ السلام سے چھینی تو وہ نہیں ہٹے، تو اللہ نے فرمایا نعم العبد انہ اواب، وہ بہت پیارے بندے تھے اور بار بار اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کو نعمتیں دے کر آزمایا، اور ثابت ہوا کہ کوئی بھی نعمت ان کو اللہ کے سے ہٹا نہیں سکتی ہے۔ جو اللہ کے ساتھ تعلق ہے وہ سب سے پہلے ہے، تو اللہ تعالیٰ نے
وہی من و ان 100% وہی الفاظ ان کے بارے میں استعمال کیے. نعم العبد انہو اواب، کتنے خوبصورت انسان تھے، بار بار جھکنے والے تھے. اس کا مقصد یہ ہے کہ دولت بھی بری نہیں ہوتی، غربت بھی بری نہیں ہوتی. دولت یا غربت ہمارے اندر جو سوچ پیدا کرتی ہے وہ بری ہوتی ہے. اگر وہ نیگیٹو ہو جائے بندہ غربت میں تو پھر بری ہوگی غربت. اگر اللہ سے دور کر دے تو غربت بری ہوگی، ورنہ کبھی بری نہیں ہوتی، ورنہ خوشخبری ہوتی ہے. اور اگر دولت ہمیں اللہ سے دور کر دے پھر وہ نعمت نہیں رہتی بلکہ پھر وہ لعنت بن جاتی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ تو شداد کا سنا ہوا ہے نا کہ اپنے دولت سمیت زمین میں دفن ہوا.